کیا کروں تم میری
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہیں بخش دے گا تو تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ بحمدہ تعالیٰ ماہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو ہم نے حضور کا میلاد منایا۔ آج کے جو موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بڑی ہی سوچ و بچار کے بعد کہ میلاد النبی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی آقا علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے وہ اپنایا جو حضور لے کر آیا؟ کیا ہم نے اس چیز پر عمل کیا جو حضور دنیا میں لے کر جلوہ گر ہوئے؟ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اتباع رسول، اتباع رسول۔ وقت مختصر ہے، میں اس کو چند منٹوں میں سمیٹتا ہوں، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے عمل۔ بندہ دعویٰ کرتا رہے کہ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن عمل میں پورا ہو تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ منافقانہ دعویٰ کہ ہم نعرے بھی خوب لگائیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نعروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کرنا، لیکن جب عمل کی بات آئے تو لوگوں کو گولیاں اٹھائیں، یہ نعرے والے، یہ ہے وہ نعرے لگانے والے، یہ ہے وہ دعوے کرنے والے، یہ ہے وہ میلاد منانے والے۔ لیکن جب عمل دیکھے وہ ہمارا تو ہم پر انگلیاں کسے، باتیں کسے، پھر ہم اپنے دعوے میں کیا ہوئے؟ جھوٹے ہوئے۔ ہم اپنے دعوے میں کیا ہوئے؟ منافق ہوئے۔ میں چند ایک چیزیں بھی آپ کو اس حوالے سے اس کی مثال دے کر بتاؤں۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ جب اطاعت کی بات آئی تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم میری بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن جب اتباع کی بات آئی نا تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب اطاعت کی بات آئی تو دونوں کے لیے فرمایا، لیکن جب اتباع کی بات آئی تو فرمایا کہ تم میری اتباع نہیں بلکہ کس کی کرو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم کیا کرو؟ فاتبعونی، حضور نے فرمایا تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ گے نا تو پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ ابھی میں یہاں آیت کو روک کر ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اتباع کا معنی بھی پیروی ہے اور اطاعت کا معنی بھی پیروی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اطاعت رب کی جاتی ہے اور اتباع رب کے محبوب کی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جب اطاعت کی بات آئی تو فرمایا میری بھی اطاعت کرو اور میرے
محبوب کی بھی اطاعت کرو. لیکن جب اتباع کی بات آئی تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے، اللہ تم سے پیار کرے، محبت کرے، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہوا اطاعت وہ ہے جب کوئی کہے کہ فرمان پر عمل کیا جائے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز پڑھو، نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا نا، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ اس کا کیا ہے؟ فرمان ہے. فرمان ہے، لیکن کریں کیسے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ کیا کرو، یعنی جب کوئی کہہ دے، یعنی اللہ فرما دے تو اس کی اطاعت کرنی، اس کی فرما برداری کرنی ہے. نماز بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، حج بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے. یعنی اطاعت، جب اطاعت کی بات آئے تو اللہ کے فرمان پر عمل کیا جائے گا. لیکن جب اتباع کی بات آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے محبوب کرتے چلے جائیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. اللہ نے تو فرما دیا نماز ادا کرو، لیکن کریں کیسے؟ فرمایا اس کو دیکھتے جاؤ اور پڑھتے چلے جاؤ. روزہ کیسے رکھے؟ فرمایا جو محبوب کا عمل ہے، فرمایا ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہارا روزہ ہو جائے گا. یعنی اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن فرمایا میرا فرمان وہی ہے جو مصطفیٰ کا عمل ہے، جو میرے محبوب کا عمل ہے. اس لیے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم کیا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو کیا کرو؟ فاتبعونی. حضور نے فرمایا تم میری پیروی کرنے لگ جاؤ، میرے پیچھے چلنے لگ جاؤ، میری اتباع کرنے لگ جاؤ. پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، پھر تم سے اللہ پیار کرے گا، پھر تم سے اللہ پیار کرے گا. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے کہ اتباع رسول سے رب کا پیار ملتا ہے، اتباع رسول سے رب کی رضا ملتی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی مانتا ہوں تو اللہ کی مانے گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو دیکھ دیکھ کر مانے. وہ چلتے کیسے ہیں، وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ بولتے کیسے ہیں، وہ کھاتے کیسے ہیں، وہ پیتے کیسے ہیں، وہ سوتے کیسے ہیں. فرمایا جہاں جہاں تو محبوب کی اداؤں کو دیکھ کے چلتا رہے گا، اللہ رب العالمین تجھ سے پیار کرتا رہے گا. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ محبوب آپ فرما دیجیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھ سے پیار کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے پیار کرے. اچھا، اتنی آیت پر اللہ نے بات ختم نہیں فرمائی. فرمایا اللہ تو پیار کرے گا، اور جب اللہ پیار کر لے گا، کیسے پیار کرے گا؟ جب تم اللہ کے رسول کی اتباع میں چلو گے، اس سے ہٹ کر نہیں، اس سے ہٹ کر نہیں. فرمایا جب تم اتباع رسول میں اپنی زندگی گزارو گے تو یحببکم اللہ، اللہ پیار بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. فرمایا یہ ہے اتباع رسول. اب جو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ پھر مخالف چلے گا، صرف کھوکھلے نعرے لگائے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر میں دیکھا جائے تو پھر مقام نہیں کر رہا ہے، میلاد کے نام پہ تماشا کرتا نظر آ رہا. اتباع رسول اس کا نام نہیں، بلکہ اتباع رسول کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے. کہ محبوب کا میلاد مناؤ لیکن محبوب کی زندگی کو بھی اپناؤ. اور پھر جب تم اس انداز میں میلاد منا لو گے، سیرت کو اپنا لو گے، زندگی کو اپنا لو گے، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا اور تمہیں معاف بھی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو اب یہاں سمجھ آئی اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا ہے. یہاں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی ضمن میں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کہ حقیقی محبت، حقیقی عشق رسول ہے کیا؟
عشق رسول معذرت کے ساتھ عشق رسول میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیگے پکانے کا نام عشق رسول نہیں ہے. عشق رسول بڑی بڑی محافل کرنے کا نام نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی 50 دیگیں میں نے حضور کے نام پر چڑھا دی اور کہا دین کا بہت بڑا کام ہو گیا، تو یہ 50 دیگیں دین کا کوئی بڑا کام نہیں ہے. بات کرتے ہیں بولے نا ہاں آپ کی عقیدت ہے، لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ 50 دیگیں چڑھا کر دین کا کام کہا جائے تو یہ دین کا کوئی بڑا کام ہے. 3 لاکھ روپے کی محفل کرا کر آتا ہے کہ بہت بڑا دین کا کام کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے. پھر اگر کہا جائے کہ بھائی پوری رات جاگ کر قوالی کی محفلیں سجا لو، یہ دین کا کام ہے بہت بڑا، یہ عشق رسول ہے، تو یہ عشق رسول نہیں ہے. بولے نا عشق رسول نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ دیگیں چڑھانا، محافل کرنا، قوالی کی محافل سجانا. قوالی کے بارے میں تو پھر ایک الگ موضوع ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے یہ بھی تو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. اللہ نے اس کو دیا ہے تو 50 دیگیں چڑھا رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے تو لاکھوں روپے محفل پہ خرچ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ عمل کر رہا ہے. تو یہ کیا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے؟ ہاں قبول ہے، لیکن کب؟ جب اتباع رسول ہو تب. جب بولے جب اتباع رسول ہو تب. کہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن صبح کو پڑا سو رہا ہو، نماز نہ پڑھا، رات بھر محفل کی، اس کے بعد بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے. میں صرف شکرانے کے طور پر بتا رہا ہوں اور ان لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ الحمدللہ شامل تھے. کیا کہ ہم نے بھی میلاد منایا نا، لیکن الحمدللہ ایک نماز نہیں چھوڑی، راتوں کو جاگے بھی لیکن نماز بھی ادا کی. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے میلاد منایا سڑکوں پر نکل گئے. میں نے کل بھی بات کی، سڑکوں پر نظر آئے لیکن فجر کی نماز میں سڑکیں ویران تھیں، مسجد میں 1 2 3 صفحے تھے. ہم نے یوں میلاد منایا. اس کو اتباع رسول کہا جائے. اس کا عمل بارگاہ رسالت میں قبول ہوگا، اس کا عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگا کہ جو چراغا دیکھنے کے لیے نکل رہا ہے لیکن کیا ہے؟ عمل میں بالکل صفر ہے، 0 ہے. 10 روپے کے پاپڑ کا شاپر لے کر بانٹ رہا ہے کیا بھائی؟ یہ اس کی عقیدت ہے، یہ اس کی محبت ہے. ارے اس کی محبت صرف اتنی ہے کہ یہ 10 روپے کا پاپڑ بانٹ رہا ہو. اس کی عقیدت تو تب سمجھ آئے گی جب یہ رسول اللہ کے عمل کہے پر عمل کرے گا. اب اللہ فرما رہا ہے، اے معلومہ فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، یہ اللہ کا پیار لینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے معلوم آپ فرما دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو کیا کرو؟ بس میں جیسا جیسا کرتا چلا جاؤں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. چلو روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے، فرض عبادت ہم نے کی، اگر نہیں کی تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم یہ میلاد منا کر آ رہے ہیں. اللہ یاد اللہ. اب سنیں حدیث مبارکہ. عشق رسول اس کا نام نہیں ہے، عشق رسول اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا نام ہے. اللہ فرما رہا ہے تم اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے پیار کرے تو فاتبعونی. ہے معمول فرما دیجیے تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے جو مجھے دیکھتے چلے جاؤ وہ عمل کرتے چلے جاؤ. تحبون اللہ، پھر تم سے اللہ پیار کرے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا. اور صرف پیار نہیں کرے گا، جب محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر تم اس جیسا عمل کرنے لگ جاؤ گے نا تو پھر اللہ تو اتنا کریم ہے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا. فرمایا وہ ایسا کریم ہے. کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، سیاہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سیاہ بخاری مسلم اور سیاہ شتہ۔ حضرت امام بخاری کے موضوع پر بھی کبھی زندگی رہی نا، میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی ہستی ہے، اور یہ جو بخاری کا نام لیتے ہیں نا، جو حوالہ دیتے ہیں، پتہ ہے روئے زمین پر قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر کوئی مستند کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ کون سی ہے؟ بخاری۔ یہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ، اور بھی دیگر کتابوں میں سیاہ سے مراد احادیث کی اور دیگر سیاہ ستہ 6 کتابوں میں موجود حدیث مبارکہ۔ فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام حضور کے ہمراہ تھے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا مکان بڑی اونچی عمارت، پکا مکان بنا ہوا تھا۔ سنیں توجہ سے حدیث مبارک، پکا مکان بنا ہوا تھا۔ حضور نے دیکھا اور حضور دیکھ کر گزر گئے۔ جو دیگر صحابی تھے نا، انہوں نے حضور کی نظر کو بھانپ لیا، یعنی حضور نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، حضور نے مسرت کا اظہار نہیں فرمایا، حضور گزر گئے۔ حضور جب آگے تشریف لے گئے تو صحابی جو کچھ دیگر صحابہ تھے، ان میں سے جن صحابی کا وہ مکان تھا، ان کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے حضور کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا، حضور کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا اچھا دیکھیں صحابی کو صحابی پر اعتماد بھی کیسا لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ حضور کے پاس پوچھنے چلے گئے ہوں کہ حضور پسند نہیں آیا، بلکہ صحابی نے صحابی کو خبر دی کہ حضور کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے۔ بس رات ہوئی، انہوں نے کیا کیا، سارے مکان کو توڑ ڈالا، پکا مکان بنا توڑ ڈالا۔ حضور صبح پھر واپس تشریف لائے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہاں تو مکان بنا ہوا تھا، یہاں تو مکان تھا لیکن اب نہیں ہے۔ تو حضور کو خبر دی یا رسول اللہ ان کا مکان تھا، وہ انہوں نے گرا دیا، انہوں نے بلا لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اچھا یہاں ایک چیز اور، یہاں حدیث کو روک کر میں آپ کی توجہ دوں، اچھا حضور کو پسند کیوں نہیں آیا؟ کیوں پسند نہیں آیا؟ علماء، صوفیاء، مفسر، محدثین، شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ پکے مکان لمبی امیدیں لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ لمبی امید۔ اور کچے مکان کم امید لاتے ہیں۔ اور دوسری طرف صوفیاء یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کا مکان کچا، ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے، اور حضور نے حرام بھی نہیں فرمایا تھا، حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ ناجائز ہے، انہوں نے پکا مکان بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کی روح کو سمجھے، یہ اشارہ تھا کیا کہ جب مکان کچا ہوگا تو امیدیں بھی کم ہوں گی، اور مکان پکا ہوگا تو امیدیں بھی زیادہ ہوں گی۔ یہ بندہ اپنے آپ میں سوچے گا کہ جیسے بندہ خود مٹی سے بنا ہے، ایک دن اس نے جانا ہے۔ فرمایا مکان کچا ہو، اس کی طرف اشارہ یہ تھا کہ امیدیں بھی کم رکھنی چاہیے، بندہ بھی کچا ہے، اس کو ایک دن جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہاں مکان بنا ہوا تھا اور تم نے گرا دیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ حالانکہ جائز اور ناجائز کی بات نہیں تھی، صرف پسند اور ناپسند کی بات تھی۔ اور پسند اور ناپسند کس کی تھی؟ یہ میرے اور آپ کے آقا کی بات ہے۔ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا آپ کو پسند نہیں آیا تھا، بس میں نے اس کو گرا دیا۔ نہیں بات یا عرض کہ حضور آپ کو پسند نہیں تھا، میں نے اس لیے گرا دیا۔ اب بتانا مقصود یہ تھا کہ جو چیز میرے محبوب کو پسند نہیں ہے اس کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جلدی سنا دیتا ہوں، اس کی ضمن میں اور باتیں لیکن ایک اور حدیث مبارکہ جلدی سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی نہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کو شاید پہلے بھی سنائی ہو یا سنی ہوگی آپ، یہ بھی مسلم بخاری موجود ہے حدیث مبارکہ۔ تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ کیا تھی؟ سونے کی انگوٹھی۔ ابھی وہ نئے اسلام لائے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ مرد پر سونا حرام ہے۔ وہ حضور کی محفل میں، حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جب ان کی انگوٹھی پر پڑی نا، تو حضور نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا، جواب نہیں۔
اچھا، تو صحابہ کرام نے حضور کے چہرے کو بھانپ لیا، حضور کے تاثرات کو جب نوٹ کیا تو ان صحابی کے کان میں کہا پتہ ہے مرد پر سونا حرام ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جلدی سے انگوٹھی اتاری اور یوں زمین پر دے ماری، دیکھ دی اتار۔ اچھا ایک مسئلہ بھی سماعت فرمائے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ مرد اگر سونا پہنے تو اس کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ اور فرمایا مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشے جس کا وزن ہو، اس سے زیادہ چاندی نہیں، 4.5 ماشے، اور فرمایا اس میں بھی ایک نگ لگا ہوا ہو، یہ پہننا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، کیا ہے، سنت ہے۔ اور ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کڑے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کہاں سے آیا، تو سیون سے آیا ہے، اتنے چھلے ڈالے ہیں ہاتھوں میں، کڑے ڈالے ہوئے، چہرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ابھی میں میلاد کی بات کر رہا تھا، یہ وہی لوگ میلاد منا رہے تھے کہ جن کے گلوں میں چینیں ڈلی ہوئی تھیں، جن کے ہاتھوں میں کڑے ڈلے ہوئے تھے، اور طرح طرح کی خرافات، یہ دھاگے باندھنا، کڑے ڈالنا، یہ انگوٹھیاں چھلے ڈالنا، یہ سب مرد کے لیے بالکل قطعاً حرام ہے، سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے کی ہے۔ کتنی؟ 4.5 ماشے، جس میں نگ لگا ہوا ہو۔ اور اچھا نگ بھی لگاؤ تو اس سوچ سے نگ نہ لگائے کہ بھئی یہ پتھر جو ہے نا بڑا ہی اس میں بڑی تاثیر ہے، یہ میرے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، یہ جو میری بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ چلو اگر مثال کے طور پر مان لی بھی لیا جائے تو پتھروں پر اتنا یقین کرنے سے بہتر تھا کہ قرآن پہ اتنا یقین کر لیتا۔ پتھر تو ڈال لیا ہاتھوں میں، لیکن قرآن کبھی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے؟ اگر پتھروں پر یقین تھا تو تمام انبیاء تو پتھروں سے دور کرنے آئے تھے، اور ہم نے کیا کر لیا، پتھروں پر یقین۔ کس نے دیا بھائی؟ وہاں سیون سے آیا ہے، چھلے کہاں سے آئے؟ سیون سے۔ میں کہتا ہوں چھلا آیا، مسلح نہیں آیا، چھلا آ گیا سیون سے، مسلح نہیں آیا۔ کیا اچھا کہا کہ مسلح لاتا، اس مسلح پر تم معروف کی اطاعت کرتا، اتباع کرتا، پھر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں ایک صورت میں سونے کی انگوٹھی جائز ہے مرد، ایک صورت، وہ بھی تب جب وہ سفر میں ہو، اور ایسے سفر میں ہو کہ جہاں کہیں اس کو خدشہ ہو کہ اگر اس کا ساز و سامان رک جائے تو وہ اپنی اس انگوٹھی کو نکال کر بیچ کر کیا کرے، اپنی ذاتی راہ کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کسی کتاب میں پورے 9 سال کے درس نظامی کو پڑھ لیں آپ، کہیں پر بھی نہیں لکھا مرد کے اوپر سونا حلال ہے۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ شادیوں میں اعزازاً تقریباً جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی مرد کو پہناتے ہیں، قطعاً حرام ہے۔ پہننے والے کو بھی گناہ ملے گا اور پہنانے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اس سے بہتر کیا تھا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ جتنے کی سونے کی انگوٹھی آئی ہے اتنے میں حج کروا دیتا، اس کو مدینہ بھی دیکھ لیتا، اس کی ضروریات کو پورا کرتا۔ اس سونے کی انگوٹھی نے کیا دینا اس کے لیے، تو آگ بھر دی آپ نے، بجائے یہ کہ دنیا میں آپ اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو سونے کی انگوٹھی پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کی جہنم سے آگ، اس کی قبر کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر، انہوں نے کیا کیا، ان کو پتا چلا کہ حضور کو پسند نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا، انگوٹھی پھینک دی۔ محفل برخاست ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، تمام صحابہ کرام اٹھ کر جانے لگے۔ تو ایک صحابی تھا، اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ گری ہوئی چیز پہ اٹھا لے، اور پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں نظر پڑ رہی ہوتی ہے یہ جائے گا تو 10 روپے میرے گرے وہ میں اٹھا لوں گا، اور دوسرے بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب اٹھائے گا اٹھائے گا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو۔ کیا کہا؟ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو۔ انہوں نے کہا جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عشق رسول کیا ہے؟ فرمایا عشق رسول عمل کا نام ہے، اور اگر عشق رسول صرف خالی کھوکھلے نعروں کا نام ہوتا تو پھر عمل کہاں، نمازیں کہاں، نماز یہ روزے کہاں جاتے؟ فرمایا پھر اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کے رسول میں بندہ کھوکھلا ہے، منافق ہے، جھوٹا ہے۔
اور اگر عشق رسول ہے، وہ کہے کہ میں نے میلاد منایا لیکن میں نے نماز بھی ساری ادا کی ہے، میں نے میلاد منایا لیکن حیا کا بھی پاس رکھا ہے، میں نے میلاد منایا لیکن کیا کیا، میں نے 4 دیواری کے اندر حضور کا میلاد منایا تھا، سڑکوں پر روڈوں پر اپنی ماں و بہنوں کو لے جا کر میلاد نہیں منایا تھا۔ جو اس نے اس انداز میں گھر میں رہ کر میلاد منایا، فرمایا وہ اتباع رسول میں ہے۔ اور جس نے معذرت کے ساتھ روڈوں پر سڑکوں پر تماشے بازیاں کی ہیں، بائکوں پر بٹھا کر نیم اوریاں اپنی ماں و بہنوں کو بٹھا کر لے جا کر حضور کا میلاد منایا، میں سچ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے۔ اہل سنت کا ان تمام خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم میلاد منا حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور فرمایا تم میری اتباع کرو، حضور نے فرمایا کہ روڈوں پر سڑکوں پر جا کر میلاد مناؤ، ماں بہنوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ جا کر آوارہ کر دیا کر کے تم راتوں کو میلاد مناؤ اور صبح کو تمہاری نمازیں غائب ہو جائیں۔ یہ کون سا میلاد ہم منا رہے ہیں؟ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور یہ عہد وفا 12 ربیع الاول کا دن تو عہد وفا کا دن ہے کہ جب محبوب آئے تو امت کو یاد رکھا تھا، اور امت کو کیا چاہیے تھا کہ محبوب جو دین آپ لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ یہ آج میں عہد کر کے آدمی میلاد منا رہا ہوں۔ اور اگر میلاد منانا ہے تو میلاد کو پھر کس چیز کا نام ہے؟ میلاد تو نماز ادا کرنے کا نام ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ درود و سلام جہاں پڑھا جائے، کہاں؟ جہاں پر درود و سلام پڑھا جائے اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ ایسے ہی جہاں پر حضور کے اوصاف بیان کیے جائیں اس کو محفل کو کیا کیا جاتا ہے؟ میلاد کہا جاتا ہے۔ فلاں جگہ میلاد ہے، فلاں جگہ میلاد ہے، فلاں جگہ میلاد ہے۔ ہم یہ کہیں کہ یہاں حضور پیدا ہوئے تھے، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ پیدائش حضور کی مکے میں ہوئی ہے، لیکن میلاد آج مسجد میں منایا جا رہا ہے۔ کیا بنایا گیا؟ میلاد کہتے کس کو ہے؟ کہا میلاد حضور کے اوصاف کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ اگر حضور کے اوصاف کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے تو پھر 5 وقت دن میں آپ میلاد منا سکتے ہیں۔ پوچھیں کیسے؟ آپ نماز میں ہو اور آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کا دل چاہے تو آپ پڑھیں والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، حضور کے اوصاف کا ذکر کر لیں، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، حضور کے والضحیٰ والے مکھڑے کا ذکر ہو، حضور کی زلف عنبری کا ذکر ہو جائے، بس سمجھ لینا میں میلاد کر رہا ہوں، تمہاری نماز بھی ہوتی رہے گی اور میلاد بھی ہوتا رہے گا۔ پھر تمہارا دل چاہے کہ قرآن کی آیت پڑھ لیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، جہاں تم حضور کے اوصاف بیان کرتے چلے جاؤ گے بس سمجھ لینا کہ میلاد ہی تو کر رہا ہوں۔ تو فرض نماز بھی ادا ہو جائے گی اور میلاد بھی ہو جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، درود پڑھنے کا نام بھی میلاد ہے۔ آپ نے درود پڑھا تب بھی میلاد ہوا، سلام پڑھنے کا نام بھی میلاد ہے۔ کس پر؟ سلام پر۔ پھر آپ نماز میں آ جائیں۔ اب میں آپ کو حقیقی میلاد بتا رہا ہوں، میلاد کسے کہتے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں نماز میں، اور نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ پھر 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، کما بیش 1,24,000 انبیاء پر آپ نے سلام بھیجا۔ فرمایا میلاد ہی تو کر لیا ہے۔ اور سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا نبی پر سلام پڑھنے پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ تو فرما رہا وسلام علی المرسلین، تو پھر ایک نبی پر تو سلام نہیں بھیجا بلکہ تمام انبیاء پر سلام بھیج دیا۔ فرمایا اگر تم اس انداز میں میلاد مناؤ تو تمہاری نماز بھی ہوتی رہے گی اور حضور پر میلاد بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی اتباع صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول میں سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے نعروں منافقین والی حرکتوں سے ہم سب کو باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔